افواہیں دم توڑ گئیں، بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ عظمیٰ خان نے بھائی سے ملاقات کے بعد بتایا، عظمیٰ خان کی ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ گئیں۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا بہنیں سیاسی پیغامات لاتی رہیں تو ملاقات پر پابندی لگ سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی اپنا کام کریں اور سیاسی راستہ بنائیں۔ دھوس زبردستی کی سیاست کرنی ہے تو گورنر راج سامنے ہے۔ سہیل آفریدی کا احتجاج میں نہ آنا ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی سب خراب کرنے پر تلے ہیں۔ سیاسی پیغامات جیل رولز کی خلاف ورزی ہے۔ بانی یہی کریں گے تو پھر قانونی تقاضے کے مطابق رکاوٹیں آئیں گی۔ نہیں چاہتا کہ بانی کی آئندہ ملاقاتیں خطرے میں پڑ جائیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دیکھنا ہے سہیل آفریدی بانی کے پیغام کے بعد کیا کرتے ہیں۔ گورنر راج کا انحصار سہیل آفریدی کے رویے پر ہے۔ پارلیمنٹ میں اقلیتی کمیشن سے متعلق بل پر اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابے اور نعرے بازی کے بعد مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بل ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا معاملہ ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ قادیانی غیر مسلم ہے۔ ترک وزیر توانائی کی پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں، علپ ارسلان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ توانائی، پیٹرولیم اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون اہم سنگ میل ہے۔ ترک وزیر کی جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ توانائی تعاون میں توسیع اور اسٹریٹجک اشتراک پر اتفاق۔ ملک کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کسی نے آمن کی خواہش کو چیلنج کیا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رسالپور پی ایف اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ سے خطاب۔ کہا بنیاد مرصوص میں پاک فضائیہ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ رافیل طیاروں کی صلاحیت پاک فضائیہ کے سامنے صفر ثابت ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ گریجویشن پریڈ میں سعودی فضائیہ کے 20 کیڈٹ سمیت 166 کیڈٹس پاس آؤٹ۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں 7 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خارجی مارے گئے، ایک خارجی کو سپنوام میں کارروائی کے دوران ٹھکانے لگا دیا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اور سانحہ نیپا چورنگی پر وزیر اعلیٰ سندھ نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ میئر کراچی، کمشنر ڈی سی ایسٹ، واٹر کارپوریشن حکام اور دیگر حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں نیپا واقعے پر کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ کمیٹی ذمہ داروں کو تعین کرے گی۔ جماعت اسلامی کا واقعے کے خلاف نیپا چورنگی پر احتجاج، مظاہرین کا غفلت برتنے والے افسران کی گرفتاری کا مطالبہ۔ اپوزیشن جماعتوں کی اقلیتی کمیشن سے متعلق بل کی مخالفت۔ تحریک انصاف نے بل اسلامی نظریاتی کونسل بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ نور الحق قادری نے کہا 295A، B اور C ختم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بیرسٹر گوہر بولے صدر نے بھی بل پر سوال اٹھائے، اس پر مزید بحث کرائی جائے۔ ستائیسویں ترمیم میں مشاورت کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ قوم مطمئن ہے، نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا۔ یہ ترمیم آئین پر ایک زخم محسوس کی جائے گی۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ میں اظہار خیال۔ کہا 1 سال سے اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش پر بحث نہیں ہوئی۔ مدارس پر ایک قانون بنا مگر اس پر رجسٹریشن کا عمل شروع نہیں کیا گیا۔ کراچی میں شہریوں نے ڈاکو کو زندہ جلا دیا۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈاکو کی فائرنگ سے شہری جاں بحق ہو گیا۔ ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ غصے میں بھرے شہریوں نے ڈاکو کو کھمبے سے باندھ کر بری طرح مارا، پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ڈاکو اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارتا رہا، شہری ویڈیو بناتے رہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سرکاری گاڑی میں سوار 62 شخص کا نوجوان کار سوار پر تشدد۔
واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ نوجوان کو پہلے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا، گالیاں دیں، تشدد کیا۔ متاثرہ نوجوان کے ساتھ گاڑی میں فیملی بھی تھی۔ سرکاری نمبر والی گاڑی میں لال ٹوپی پہنے سیکیورٹی گارڈ سوار تھے، انہوں نے بھی نوجوان پر تشدد کیا۔ کراچی کے سیاسی نمائندوں کی ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار۔ نیپا پل کے قریب ننھے ابراہیم کی موت کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرانے لگے۔ بلدیہ عظمیٰ نے ٹاؤن اور ٹاؤن نے بلدیہ کو ذمہ دار قرار دیا۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد ARY نیوز سے گفتگو میں کارکردگی پر مناسب جواب تو نہ دے سکے، یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس علاقے کا UC چیئرمین جماعت اسلامی کا ہے، ان سے سوال کریں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا، گٹر کے ڈھکن لگانا میئر کے محکمے کا کام ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی نے کہا، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، کوئی کراچی کے حالات کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ننھے ابراہیم کی لاش ڈھونڈنے والے لڑکے نے SSP ایسٹ سے ملاقات کی۔ 14 سال کے تنویر نے مین ہول میں گرنے والے 3 سال کے ابراہیم کی لاش نکالی تھی۔ SSP ایسٹ ڈاکٹر فاروق نے تنویر کو نقد انعام اور گلدستہ پیش کیا، تنویر کے والد کو بھی ہار پہنایا۔ سری لنکا میں طوفان کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر NDM نے 200 ٹن امدادی سامان بحری جہاز کے ذریعے سری لنکا بھیج رہا ہے۔ بھارتی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی کے باعث پاکستان نے امدادی سامان بذریعہ بحری جہاز بھیجنے کے خصوصی اقدامات کر لیے۔ امدادی سامان میں خیمے، کمبل، رضائیاں، لائف جیکٹس، کشتیاں، پانی نکالنے کے پمپس، لال ٹینٹ، چٹائیاں، مچھردانیاں، بچوں کے لیے خشک دودھ، راشن اور ادویات شامل ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں ایک اور صحافی کو قتل کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے صحافی کو خان یونس پر ڈرون سے نشانہ بنایا۔ بیچ کیمپ پر حملے میں ایک فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں 2 نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ حماس آخری اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کرے گا۔